علیکم، میں امداد سمرو۔ آج شاہراہ دستور پر تہلکہ خیزی مچی رہی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عدالت میں گھس کر تحریک انصاف کی طرف سے دھمکیاں دی گئیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ان ساری تہلکہ خیزیوں سے لا تعلق ہو کر چھٹی پر چلے گئے۔ آج عدالت آئی نہیں، جس کی وجہ سے ان کے جو مقدمات تھے وہ سارے کے سارے ڈی لسٹ کر دیے گئے۔ آج ان کی کاز لسٹ جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکیاں، 63A کی تشریح کا معاملہ، علی ظفر کی گزارشات عدالت میں، ان کو سپریم کورٹ کی طرف سے عمران خان سے ملاقات کرنے کی اجازت دینا، اور جسٹس مندوخیل صاحب کا انکشاف، ان سارے معاملات سے جو بڑی خبر جو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ سب سے بڑی خبر ہے، وہ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی غیر حاضری کی وجہ تو بظاہر سامنے آ گئی ہے، لیکن اس پر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو آج جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوتا رہا اس پر بات کریں گے، اور اس میں پی ٹی آئی کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہے، اور جو آج ہوا، چیف جسٹس کو ایک وکیل نے روسٹرم پر آ کر دھمکیاں دی کہ خبردار اگر ہمارے خلاف مخالف فیصلہ دیا تو 500 وکیل سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہوئے۔ 300 وکیل نے تو خط لکھا تھا اور 200 وکیل اور آ گئے۔ معاملہ تحریک انصاف کا ہے ہی نہیں جو سپریم کورٹ سن رہی ہے۔ 63A کی تشریح کا معاملہ آئین کا معاملہ ہے۔ آج اگر اس کا فیصلہ آ جائے اور تحریک انصاف اس پوزیشن میں آ جائے کہ وہ قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اپنا ان ہاؤس تبدیلی لے کر اپنی حکومت بنائے تو پی ٹی آئی بنا سکتی ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ 63A کی تشریح کا کالعدم کرنا اور 63A کی بحالی نہیں ہے، یہاں مسئلہ کوئی اور لڑائی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دھونس اور دھاندلی کے پلے ہوئے ہیں، تو وہ رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ علی ظفر کا رویہ بھی جارحانہ تھا، اور پی ٹی آئی کے ایک وکیل طیب مصطفین کاظمی وہ آ گئے روسٹرم پر، اور انہوں نے چیف جسٹس کو دھمکی لگا دی۔ کسی قسم کی میرٹ پر ایک دلیل جو ہے نا وہ تحریک انصاف کے وکلاء کی طرف سے نہیں تھی، علی ظفر صاحب کی طرف سے بھی۔ علی ظفر ٹامک ٹوئیاں کرتے رہے۔ علی ظفر صاحب کہتے رہے کہ جی یہ بینچ تو مقدمہ سن ہی نہیں سکتا، پہلے تو بینچ پر اعتراض، پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے ججز کمیٹی، اس پر اعتراض، پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہیں بیٹھ رہے، اس پر اعتراض، پھر یہ کہ منیب اختر جو آتھر ہیں وہ فیصلے میں نہیں ہے، اس پر اعتراض۔ تو اس کا جسٹس مندوخیل صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ بینچ پر اعتراض کر رہے ہیں، میں کمیٹی میں مجھے جو کہہ رہے ہیں کہ جی بینچ پر اعتراض ہے، تو میں جو اپنا اصل فیصلہ دینے والے بینچ کا حصہ تھا، جو 63A کی تشریح والا معاملہ سننے والے بینچ کا حصہ تھا، تو میں اگر آج اس میں نہیں بیٹھوں گا تو یہ اپنے حلف کی خلاف ورزی ہوگی۔ بنیادی طور پر ان کا یہ ریمارکس اثر کرے گا جسٹس منیب اختر کے اس کنڈکٹ کے اوپر، اثر انداز ہوگا، نیگیٹو جائے گا منیب اختر صاحب کے اگینسٹ، کیونکہ منیب اختر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا اور وہ آتھر ہے۔ اور یہ بات علی ظفر نے بھی کہی کہ جی آتھر تو بیٹھے ہی نہیں ہیں۔ تو بہرحال عدالت میں جو کچھ ہوتا رہا، اس میں جو پہلے علی ظفر نے کہا کہ جی میں نے تو عمران خان سے ابھی رہنمائی لینی ہے، کیونکہ ان کو آئین کا بہت پتہ ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ عمران خان کو آئین کا بہت پتہ ہے۔ عمران خان کو اتنا بھی نہیں پتہ ہوگا کہ آئین کس دن منظور ہوا تھا۔ عمران خان صاحب کو اتنا بھی نہیں پتہ ہوگا کہ آئین میں کتنی شقیں ہیں۔ عمران خان صاحب کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے آئین کی بنیاد کیا ہے۔ وہ کہہ رہے عمران خان کو آئین کا بہت پتہ ہے تو میں نے ان سے رہنمائی لینی ہے۔ ٹھیک ہے، موکل ہیں، یہ ان کے وکیل ہیں، رہنمائی لے لیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب کو کہ جی آپ جو ہے، میں نے اس لیے پہلے درخواست نہیں دی تھی کہ مجھے پتہ تھا کہ آپ نے مجھے ملنے کی اجازت نہیں دینی۔ تو بہرحال وہ پھر معاملہ چیف جسٹس صاحب نے کہا آپ جا کر مل لیں، اور کل صبح 11 بجے تک سماعت ہوگی ملتوی۔ عدالت کے اندر جو سب سے بڑی چیز تھی وہ تھی اس وکیل کی بدمعاشی جو اس نے آ کر دکھائی تھی۔ یعنی سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ، اس کے اندر ایک وکیل گھس آتا ہے اور وہ خود کو وہاں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا وکیل ہوں۔ کیا آپ کے پاس کوئی وکالت نامہ ہے؟ کچھ ہے؟ نہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا بیٹھے ورنہ میں پولیس بلا لوں گا۔ تو انہوں نے کہا پولیس ہی بلا سکتے ہیں، آپ یہی کر سکتے ہیں نا، آپ ہمارے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دے کر دکھائیں۔ 500 وکیل باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کو فوراً علی ظفر صاحب نے
کہا کہ پہلے علی ظفر صاحب کا رویہ جارحانہ تھا، پھر کہا کہ جی دیکھیں میں تو بڑا آرام سے دلائل دے رہا تھا، آپ بھی مجھے سن رہے تھے، تو اس معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. غلط بیانی ہے، تعلق ہے علی ظفر کا نہیں ہے تو تحریک انصاف کا ہے. میں آپ کو چند واقعات سناتا ہوں. ریسنٹ پاسٹ میں 16 دسمبر کو جو مقدمہ تھا ریٹرننگ افسرز کے تعیناتی، لاہور ہائی کورٹ نے جو کالعدم قرار دے دی تھی، اس کے خلاف الیکشن کمیشن نے اپیل دائر کی تھی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اپیل سننے کے بعد جب فیصلہ سنا رہے تھے چیف جسٹس صاحب، تو ایک وکیل مشال یوسف زئی آئیں روسٹرم پر، اور فیصلہ لکھتے ہوئے، یعنی وہ لکھوا رہے تھے فیصلہ، ڈکٹیٹ کروا رہے تھے، تو اس نے آ کر بولنا شروع کر دیا. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی آپ بیٹھ جائیں، فیصلہ آپ سنایا جا رہا ہے. آپ وکیل ہیں، آپ کو اتنا نہیں پتا کہ جب جج عدالت فیصلہ لکھوائے تو اس وقت کوئی نہیں بولتا، تو پھر بھی بولنے لگی تو ان کو چیف جسٹس صاحب نے سرزنش کر کے نکال دیا. اور عمران خان نے اس کو اس انعام کے طور پر خیبر پختونخوا میں کہ تم نے چیف جسٹس کی بے عزتی کی ہے، خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب نے اس کو لگا دیا معاون. اور بعد میں جو گل کھلایا اس خاتون نے، گاڑیاں لے رہی، یہ کر رہی وہ کر رہی، تنگ آ کر اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، نکال دیا گیا. پیچھے چلتے یہ معاملہ ہے 2022 کا. شہباز گل گرفتار ہو چکے ہیں، فوج کے اندر بغاوت کروانے والا وہ جو ان کا بیپر تھا کہ جونیئر افسران جو ہیں وہ بریگیڈیئر لیول تک وہ تو ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ اپنے سینئرز کا آرڈر نہ مانیں، اس پر ان پر مقدمات ہوا، گرفتار ہوئے، مقدمہ جھوٹا سچا الگ بات. ان کا جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا عدالت نے مسترد کر دی اس کے خلاف. پھر معاملہ گیا زیبا چودھری صاحبہ سیشن جج کے پاس، انہوں نے ریمانڈ دے دیا. عمران خان نے جلسے میں کھڑے ہو کے کہا او زیبا چودھری میں تمہیں دیکھ لوں گا، جج کو دھمکی دی. عمران خان صاحب سپریم کورٹ کو، ہائی کورٹ کو، سب کو دھمکیاں دیتے رہے. تو یہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جناب یہ ایویں ہی ایک ہوتا ہے نا کہ جی اشتعال انگیزی ہوئی، اس وقت کی اشتعال انگیزی تھی، تو اس کا کوئی پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. بنیادی طور پر عمران خان صاحب اب گتھم گتھا ہونا چاہ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لوگ عدالت کے اندر گھس کر چیف جسٹس پر حملہ آور ہوں، یا وہ لوگ جو عدالت چلا رہے ہیں ان پر حملہ آور ہوں، اور پھر اس میں جو دیگر جج صاحبان ہیں جو چلے عمران خان کے ہیں نہیں ہیں، لیکن جو دوسرا دھڑا ہے جو چیف جسٹس کے اگینسٹ کام کر رہا ہے، جس کو ظاہر اب منصور علی شاہ صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اس میں کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں رہی. وہ سکون سے سائڈ پر بیٹھا رہے اور یہاں لڑائی چلتی رہے، عدالت اپنا کام نہ کر سکے، سپریم کورٹ کو مفلوج کر دو جب تک منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بنتے. آج قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ وہ دور گزر گیا جب اپنی مرضی کے بینچ بنوائے جاتے تھے. یاد ہے نا آپ کو آڈیو پرویز الہی کی، جوجا صاحب آپ جا کے درخواست ڈال دیں، میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ بینچ فلاں فلاں بنے گا. پنجاب میں الیکشن والا معاملہ تھا، اپنا سی سی پی او کے تبادلے والا معاملہ تھا، جس سے پھر الیکشن والا معاملہ آ گیا تھا. یاد ہوگا آپ کو، وہ جج دونوں بھاگ گئے، بھگوڑے نکلے، مزار لیک پر نقوی بھی، اعجاز الحسن بھی. پھر ایک اور بات چیف جسٹس صاحب نے کہی کہ یہاں تو رجسٹرار کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججوں کے فیصلے اڑائے جاتے رہے ہیں. پی ٹی آئی کو وہ عدالت چاہیے، وہ انگوٹھے کے نیچے رہنے والی عمران خان کو بھی، جو ہمیشہ انگوٹھے کے نیچے دبی رہے، یا ڈکٹیٹروں کے یا کسی پولیٹیکل مافیا کے. یہ کوئی طرز نہیں ہے کہ آپ عدالت کے اندر جا کر چیف جسٹس کو دھمکی دیں. یہ طریقہ ہے، یہ وتیرہ ہے تحریک انصاف کا. آج یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 63A کا فیصلہ نہ دے سکے. 63A کے معاملے پر جو 2 نمبری قوم کے ساتھ سپریم کورٹ کی طرف سے کی گئی وہ یہ تھی کہ معاملہ تھا صدر کے ریفرنس کا. سپریم کورٹ بار کی ایک اور درخواست تھی. وہ درخواست یہ تھی کہ جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی 8 مارچ 2022 کو، تو اس کے بعد عمران خان نے 27 مارچ کو ڈی چوک پر جلسے کا اعلان کر دیا، اور یہ اعلان کیا کہ میں اجلاس نہیں ہونے دوں گا، جس پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن چلی گئی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تحریک عدم اعتماد پر عمل نہ ہو، یہ تو آئین معطل ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کو کہا کہ آپ مداخلت کریں اس معاملے میں، یہ غلط ہو رہا ہے، حکومت غلط کر رہی ہے. پھر اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھمکی دی کہ ٹھیک ہے آپ ڈی چوک پر جلسہ کریں، میں بھی آتا ہوں، میں بھی اپنے لوگ لے کر آتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں. اور فواد چودھری کہتے رہے آن ریکارڈ چیزیں نکال کر دیکھ لیں کہ ہم دیکھتے ہیں کون مائی کا لال جا کر عمران خان کے خلاف ووٹ دیتا ہے تحریک عدم اعتماد میں.
تو جب تحریک عدم اعتماد کو بزور طاقت نہیں روکا جا سکا، اور پھر جب مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پھر دیکھتے ہیں نا کون تگڑا ہے، تو مولانا صاحب کے پاس تو ڈنڈا بردار تھے، تو بندیال نے اپنے لاڈلوں کو بچانے کے لیے جلسہ ان کا کروا دیا پریڈ گراؤنڈ میں، عبوری فیصلہ دیا کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو، ووٹ گنا جائے گا۔ پنجاب ہاتھ سے چھن گیا تو تشریح بدل دی، اور پھر وہ تفصیلی فیصلہ دبا کر رکھ کر چلے گئے، وہ پبلک ہی نہیں ہوا۔ اتنی دو نمبریاں کرنے والی عدلیہ جو ہے وہ ہمارے عمران خان کو چاہیے، وہ ہمارے کچھ دانشوروں کو چاہیے، وہ چیف جسٹس جو صاف شفاف ہیئرنگ کرتے ہیں اور وہ جو لائیو اسٹریمنگ ہوتی ہے اس کو دھمکیاں دلوا رہے ہیں۔ یہ لوگ چلے جائیں گے قاضی صاحب 24 اکتوبر کو، آ جائیں گے منصور علی شاہ صاحب، پھر دیکھتے ہیں اگر جو آپ کا خیال ہے کہ منصور علی شاہ صاحب آپ کے لیے آ کر پورے سسٹم کو اڑا دیں گے، آئین کو اڑا دیں گے، تو پھر تو ظاہر اس ملک نے اس طرح نہیں چلنا۔ پھر ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان نے کہہ دیا کہ 90% ملک میرے ساتھ ہے، تو ایسا نہیں ہے، پھر بہت کچھ اور بھی ہوگا۔ پھر آئین کو اڑانے والے پھر اس طرح اپنی سیٹوں پر نہیں رہ سکیں گے، نہ ماضی میں رہ سکے نہ آپ رہ سکیں گے۔ آصف زرداری صاحب کے بقول آپ آتے ہیں 3 سال کے لیے تو آئیں 3 سال کے لیے، تو یہ ایسے نہیں چلے گا۔ تو آج جو مندوخیل صاحب نے ایک اور بات کی جو کل بلاول بھٹو زرداری نے کہی تھی کہ یار کتا کان لے گیا، آپ کتے کے پیچھے چل پڑے، کان آپ دیکھ ہی نہیں رہے۔ مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ میرے کزن نے کہا کہ سپریم کورٹ تباہ ہو گئی، تو میں نے کہا کیسے تباہ ہوگی؟ انہوں نے کہا یہ ترمیم جو ہوئی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں، تو کہتے ہیں میں نے اپنے کزن کو کہا آپ نے پڑھی ہے؟ کہتا ہے میں نے نہیں پڑھی۔ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کوئٹہ بار میں کہا کہ آپ کو یوٹیوب پر آپ جھوٹ سن کر آ جاتے ہیں، ہمارا سچ سننے کو تیار ہی نہیں، آپ اس جھوٹ کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو کسی کو نہیں پتا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کیا کیا ترامیم ہوئی ہیں، صرف اور صرف ایک پروپیگنڈا کے پیچھے۔ جو آج چیف جسٹس نے کہا کہ یہ انہوں نے کہا علی ظفر کو کہ ہم بے عزتی کروانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، اس کو ہماری کمزوری مت سمجھیں۔ اور وہ جب وہ مستفین صاحب جو جانے لگے، وکیل جو بدماشی دکھانے آئے تھے، تو چیف جسٹس نے کہا کہ اب یہ صاحب جا رہے ہیں اور کئی یوٹیوبرز اس کے پیچھے چلے جائیں گے۔ تو ایک پروپیگنڈا ہے، گوئبلز ہیں، جھوٹ ہے جو بیچا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے جھوٹ کے سامنے سچ کو مقابلہ کرنے میں ذرا وقت لگتا ہے، اور سچ سننے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ آج جھوٹ سننے والے زیادہ ہیں، سچ سننے والے کم ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ایک آئین کو روندنے والے ہیں اور ایک آئین پر کھڑا چیف جسٹس ہے۔ پھر اس کو دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں، کبھی کوئی دھمکی دیتا ہے، کبھی کوئی دھمکی دیتا ہے۔ آج کہا گیا کہ 500 وکلا کھڑے ہوئے، یہ 500 وکلا کر لیں چیف جسٹس صاحب کا بندوبست، اگر اسی طرح ہے تو پھر اسی طرح ہی صحیح کر لیں۔ پھر منصور علی شاہ صاحب آج نہیں آئے، منصور علی شاہ صاحب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں نہیں آ رہے، انہوں نے خط لکھ دیا۔ اب ظاہر اس کے تحت جو آڈیو لیگز کا بینچ بنا ہے شاید اس میں بھی نہیں آئیں گے۔ آج خبر یہ تھی کہ ان کے کوئی قریبی عزیز علیل تھے، اس وجہ سے وہ چھٹی لے کر چلے گئے، تو بالکل ٹھیک، یہ صحیح بات ہوگی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ تو چھٹی پر چلے گئے، لیکن پیچھے جو باتیں ہوتی ہیں نا، جو خدشات، توقعات، جو اندازے، جو تجزیے، وہ کچھ اور ہیں۔ کیونکہ اب یہ لڑائی جو ہے وہ اکتوبر کا، آج 2 تاریخ اکتوبر کی، اب یہ لڑائی آخری 2 ہفتوں کی ہے۔ ان 2 ہفتوں میں عمران خان کی اور جن کو وہ اپنے جج سمجھتے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ عدالت سپریم کورٹ نہ چلے، مفلوج ہو جائے، اور چیف جسٹس صاحب کی کوشش یہ ہے کہ سپریم کورٹ چلے۔ کل علی ظفر اپنے لیڈر عمران خان سے ملاقات کر کے آ جائیں گے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ 1 یا 2 روز میں، یعنی اسی ہفتے میں، چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ 63A کی تشریح کے معاملے کو نمٹا دے گا، اور اصل شکل میں آئین کی اس شق کو بحال کیا جائے گا، یعنی منحرف رکن ووٹ دے سکے گا، اس کے بعد بے شک ڈی سیٹ ہو جائے، ووٹ اس کا گنا جائے گا۔ ووٹ نہ گننا یہ آمریت ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ ووٹ کا حق چھیننا یہ ڈکٹیٹرشپ ہے جو تشریح کی شکل میں نافذ کی گئی تھی، اور تشریح پر لازمی نہیں ہے کہ عمل ہو یہ، لیکن یہاں یہ ہے کہ تشریح اور فیصلہ ایک ساتھ کر کے 2 نمبری کی گئی تھی بندیال صاحب کی طرف سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔